وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور مشرق اور مغرب کے مالک اللہ ہی ہیں، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کشادگی اور وسعت والے اور بڑے علم والے ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا جانا۔ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تسلی دی جا رہی ہے جو مکے سے نکالے گئے اور اپنی مسجد سے روکے گئے تھے۔ رسول اللہ مکہ مکرمہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو کعبۃ اللہ بھی سامنے ہی ہوتا تھا۔ جب مدینہ تشریف لائے تو 16 یا 17 ماہ تک تو ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر پھر اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا حکم دیا، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں ہے۔ ابو عبید قاسم بن سلام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ناسخ و منسوخ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ قرآن میں سب سے پہلا منسوخ کا حکم یہی قبلے کا ہے۔ للہ المشرق والی آیت نازل ہوئی۔ رسول اللہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے، پھر آیت وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ نازل ہوئی اور رسول اللہ نے بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز ادا کرنا شروع کی۔ مدینے میں جب رسول اللہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے تو یہ یہودی بہت خوش ہوئے، لیکن جب یہ حکم چند ماہ کے بعد منسوخ ہوا اور رسول اللہ اپنی چاہت اور دعا اور انتظار کے مطابق کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنے کا حکم دیے گئے تو ان یہودیوں نے طعنے دینے شروع کر دیے کہ اب اس قبلے سے کیوں ہٹ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ مشرق و مغرب کے مالک اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ پھر یہ اعتراض کیا، جدھر اللہ کا حکم ہو پھر جانا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی مروی ہے کہ مشرق و مغرب میں تم جہاں کہیں بھی ہو منہ کعبے کی طرف کرو۔ بعض بزرگوں کا بیان ہے کہ یہ آیت کعبے کی طرف متوجہ ہونے کے حکم سے پہلے اتری ہے، اور مطلب یہ ہے کہ مشرق و مغرب جدھر چاہو منہ پھیرو، سب جہتیں اللہ ہی کی ہیں اور سب طرف اللہ موجود ہے، اس سے کوئی جگہ خالی نہیں، جیسے فرمایا وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، یعنی تھوڑے بہت جو بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہے۔ پھر یہ حکم منسوخ ہو کر کعبۃ اللہ کی طرف متوجہ ہونا فرض ہوا۔ اس قول میں جو یہ لفظ ہیں کہ اللہ سے کوئی جگہ خالی نہیں، اگر اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم ہو تو صحیح ہے، کوئی اللہ کے علم سے خالی نہیں، اور اگر ذات باری ہو یعنی خود اللہ تعالیٰ مراد ہوں تو ٹھیک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات اس سے بہت بلند و بالا ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں سے کسی چیز میں حاضر ہو۔ نیز مطلب آیت کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ آیت سفر اور رہ روی اور خوف کے وقت کے لیے ہے کہ ان تینوں وقتوں میں نفل نماز کو جس طرف منہ ہو ادا کیا کرو۔ سواری پر اور تاریکی میں نماز پڑھنے کی تفصیل۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ان کی اونٹنی کا منہ جس طرف ہوتا تھا نماز پڑھ لیتے تھے، اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا، اور اس آیت کا مطلب بھی یہی ہے۔ آیت کا ذکر کیے بغیر یہ حدیث مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ وغیرہ میں مروی ہے، اور اصل اس کی صحیح بخاری، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے جب نماز خوف کے بارے میں پوچھا جاتا تو نماز خوف کو بیان فرماتے اور کہتے کہ جب اس سے بھی زیادہ خوف ہو تو پیدل اور سوار کھڑے کھڑے پڑھ لیا کرو، منہ خواہ قبلے کی جانب ہو خواہ نہ ہو۔ نافع رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما میرے خیال سے اسے مرفوع بیان کرتے تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا مشہور فرمان ہے کہ سفر خواہ پر امن ہو، خواہ خوف، ڈر اور لڑائی کا ہو، سواری پر نفل ادا کر لینے جائز ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ اور آپ کی جماعت اس کے خلاف ہے۔ ابو یوسف اور ابو سعید استخری بغیر سفر کے بھی سے جائز کہتے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ سے بھی یہ روایت ہے۔ ابو جعفر طبری رحمہ اللہ بھی اسے پسند فرماتے ہیں، یہاں تک کہ وہ تو پیدل چلنے والے کو بھی رخصت دیتے ہیں۔ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کا بیان۔ بعض مفسرین رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ اس کے نازل ہونے کا باعث نجاشی ہے۔ اس کے معنی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ بیت المقدس کی طرف اس لیے نمازیں پڑھتے رہے کہ انہیں اس کے منسوخ ہو جانے کا علم ہی ہوا تھا،
قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے جنازے کی نماز رسول اللہ نے پڑھی، اور یہ دلیل ہے کہ جنازے کی نماز غائبانہ ادا کرنی چاہیے، اور اس کے نہ ماننے والے اس کو مخصوص جانتے ہیں اور اس کی 3 تعویلیں کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ رسول اللہ نے اس کے یعنی نجاشی کے جنازے کو دیکھ لیا، زمین آپ کے لیے لپیٹ لی گئی تھی۔ دوسری یہ کہ چونکہ وہاں ان کے پاس ان کے جنازے کی نماز پڑھنے والا اور کوئی نہ تھا، اس لیے رسول اللہ نے یہاں غائبانہ مدینے میں نماز جنازہ ادا کی۔ ابن عربی اسی جواب کو پسند کرتے ہیں۔ قرطبی کہتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے کہ ایک بادشاہ مسلمان ہو اور اس کی قوم کا کوئی شخص اس کے پاس مسلمان نہ ہو۔ ابن عربی اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ شاید ان کے نزدیک جنازے کی نماز کی شریعت نہ ہو۔ یہ جواب بہت اچھا ہے۔ تیسری یہ کہ آپ نے غائبانہ نماز جنازہ ادا کی تاکہ لوگوں کو رغبت ہو اور اس جیسے دوسرے بادشاہ دین اسلام کی طرف مائل ہوں۔ لیکن یہ تینوں تعویلیں ظاہر کے خلاف ہونے کے علاوہ صرف احتمالات کی بنا پر ہیں، اور انہیں مان لینے کے بعد بھی مسئلہ یہی ہے کہ جنازہ غائبانہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ گوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنازے کا مشاہدہ کر لیا ہو، لیکن پھر بھی صحابہ رضی اللہ عنہم کی نماز تو غائبانہ ہی رہی۔ اگر ہم دوسرا جواب مان لیں تو بھی جنازہ تو غائبانہ ہی ہوا۔ جو لوگ سرے سے نماز جنازہ غائبانہ کے قائل ہی نہیں، وہ تو اس صورت میں بھی قائل ہیں، اور یہ بات تو دل کو لگتی ہی نہیں کہ ان کے نزدیک نماز جنازہ مشروع نہ ہو۔ شریعت بھی اسلام تھی نہ کہ اور۔ تیسرا جواب بھی کچھ ایسا ہی ہے، اور برتقدیر تسلیم اب بھی وہ وجہ باقی ہے کہ جنازہ غائبانہ ادا کریں تاکہ دوسرے لوگوں کی رغبت اسلام کا باعث ہو، واللہ اعلم۔ ابن مردویہ میں حدیث ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں، اہل مدینہ، اہل شام، اہل عراق کا قبلہ مشرق و مغرب کے درمیان ہے۔ یہ روایت ترمذی میں بھی دوسرے الفاظ سے مروی ہے، اور اس کے ایک راوی ابو معشر کے حافظے پر بعض اہل علم نے کلام کیا، مگر امام ترمذی نے اسے ایک اور سند سے بھی نقل کیا ہے اور اسے حسن صحیح کہا ہے۔ عمر بن الخطاب، علی بن ابی طالب، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے بھی یہی مروی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تو مغرب کو اپنی دائیں جانب اور مشرق کو بائیں جانب کر لے تو تیرے سامنے کی جہت قبلہ ہو جائے گا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی اوپر کی طرح حدیث مروی ہے کہ مشرق و مغرب کے درمیان قبلہ ہے۔ ملاحظہ ہو دارالقطنی، بہقی وغیرہ۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ مطلب بھی اس آیت کا ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے دعائیں مانگنے میں اپنا منہ جس طرف بھی کرو، میرا منہ بھی اسی طرف پاؤ گے، اور میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ مجاہد رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت ادعونی استجب لکم، یعنی مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، اتری تو لوگوں نے کہا کس طرف دعا کریں؟ اس کے جواب میں یہ آیت فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ نازل ہوئی۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام وسعتوں پر غالب اور گنجائش والے اور علم والے ہیں، جس کی کفایت سخاوت اور فضل و کرم نے تمام مخلوق کا احاطہ کر رکھا ہے۔ وہ سب چیزوں کو جانتے بھی ہیں، کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں، بلکہ وہ تمام چیزوں کے عالم ہیں۔